اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا اور ایسا بن کے رہنا کہ لوگوں کو سکھ پہنچے۔ بس ایک اصول ذہن میں رکھے نا کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو سکھ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد بنا لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، اور خدا کے بندوں کہاں سے فرشتوں کو لاؤ گے کہ وہ آ کے رہے تمہارے ساتھ؟ اور مجھے تو یقین ہے کہ فرشتے بھی آ کے رہے تو آپ اس پہ بھی اعتراض کریں۔ عادت تو نہیں اس کی عیب دیکھنے کی، اس کو تو جبریل علیہ السلام میں بھی عیب نظر آ جانے، جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کو بچیوں کے لیے بہت اچھے داماد ملے۔ ایک ذرا داماد عجیب رنگ کا مل گیا اور وہ ان کی بیٹی کو بہت تنگ کرتا، تو ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بس اس کو جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے، یہ اس کے اعتراض، کہتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں بس وہی کرتی ہے۔ اب چونکہ وہ دین پڑھی ہوئی اچھی نیک بچی تھی اور اس کو پتا تھا کہ خامد نے جو کہنے میرے وہی کرنا ہے، تو خامد کو یہ اعتراض ہے بچی جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے، تو لوگوں کو تو اس میں بھی عیب نظر آ گیا۔ یہ بھی عیب ہے کیوں سمجھیے کسی کی نظر میں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتی ہے، تو یہ تو بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے بے دھیانی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہ ہو، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کر جائے اس کو بنیاد بنا کے، یہ تو نہیں کہ دلوں میں فاصلے پیدا کر لیں۔ تو اچھا انسان وہی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، دل من قطع، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے حدیث سامنے ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ تو ہمیں تو حکم ہے کہ جو توڑے ہم ان سے جوڑے، کہ جائے کہ جو مل کے رہنا بھی چاہیں تو ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے خاموشی اختیار کر لیں، بولنا چھوڑ دیں، ملنا ملانا نہ رکھیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی۔ نہیں خیال تم حالت سے جلو، سمجھے؟ ایسے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کے بندوں کو راضی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کے ذریعے اس کو راضی کرو یا گناہوں سے ان کی مدد کرو۔ مقصد یہ کہ جو نیک ہیں، جو عرف میں نیک کہے جاتے ہیں، جو اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتے ہیں، جن کی زندگی کا زیادہ حصہ نیکی پر گزرتا ہے، وہ نیک کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کی نیکیوں کو اور ان کی برائیوں کو اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو ان میں نیکی کا پہلو زیادہ نظر نیک آدمی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو مسجد میں کثرت سے آتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ ایمان کی علامت ہے مسجد میں کثرت سے آنا۔ تو اس لیے جس بندے نے مذاکرہ دینی بنا لی ہو، کوشش کرتا ہو دین پہ عمل کرنے کی، اگر اس کی کوئی غلطی بتائی بھی ہو تو اصلاح کرنی چاہیے، انقطاع نہیں کر لینا چاہیے۔